یہ سورہ نوح کی آیتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے. غفارہ کا مطلب ہے بار بار معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. آپ کو پتہ ہے حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائیں. انہوں نے کہا استغفار کر. ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا، مجھے بہت لاس ہو گیا ہے، مجھے کوئی نصیحت کریں. انہوں نے کہا استغفار کر. ایک شخص آیا، کہا میں اپنی وائف کے حوالے سے بہت پریشان ہوں، ہمارے ایشوز چل رہے ہیں. انہوں نے کہا استغفار کر. اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ میرے باغات تھے، ان میں پھل نہیں آ رہا، میرے لیے دعا فرما دیں. انہوں نے کہا استغفار کر. جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو حسن البصری سے پوچھا ایک شخص نے کہ بڑی عجیب بات ہے، مختلف مسائل کے ساتھ لوگ آئے اور آپ نے سب کو کہا استغفار کر. تو انہوں نے کہا یہ میرا فلسفہ نہیں ہے، یہ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبان سے کہ استغفار کرو. اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ تم پہ مسلسل بارش برسائے گا. مدرارا کا مطلب ہے مسلسل، ایک بار نہیں، مسلسل بارش. اور بارش آپ کو پتا ہے بہت بڑا سورس ہے ویجیٹیشن کا، ریورز کا، ٹھیک ہے، اوپر سے آ رہا ہے سارا رزق. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور اللہ اضافہ کرے گا تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں. دیکھیں کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ استغفار کرو، اللہ تمہاری مال میں، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. دنیا کی بات ہو رہی ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں، جنات سے مراد ہے باغات، مختلف باغات دے گا، اور باغات سے مراد ہے ایگریکلچرل لینڈز اوبیسلی. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہیں ریورز دے گا، ریورز نکل آئیں گے تمہاری زمین کے نیچے سے. اب ظاہر ہے اس دور میں لوگوں کی سب سے جو بیسٹ اکانومی تھی وہ ایگریکلچرل تھی ان دا سینس. تو دیکھیں دنیا کی بات ہو رہی ہے. استغفار کو عادت بنانا چاہیے اور اس سے بہت فائدے ہوں گے آپ کو، یقین کریں بہت فائدے ہوں گے. بہت سے لوگ جو ہے نا دل سخت ہو جاتا ہے. میرے پہ ایک فیز آیا، میں شروع سے دینی سوچ والا نہیں تھا. تقریباً 21-22 سال جو ہے نا وہ میرے بہت کامن، جیسے ایک ٹین ایجر جیسے کامن ہمارے لوگ ہوتے ہیں، بالکل وہی تھا. تو ظاہر ہے کہ آئی ریئلائزڈ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل بہت سخت ہوا ہوتا ہے، انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، حالانکہ دیٹ از دا ریئل سکسیس. تو آئی ایکسپیرینس کہ جب ذکر شروع کیا، استغفار شروع کیا، اور مزید ذکر جو ہیں وہ آتے ہیں نا حدیث میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. شروع میں بڑا عجیب لگا. میں نے اپنے کو کہا یار تو مولوی بن رہا ہے، یہ تو مولویوں کے الفاظ ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو وہ ایک نا ہیزیٹیشن میرے دل میں تھی کہ یار یہ تو تبلیغی مولوی ٹوپی پہنی ہوتی جنہوں نے، تو وہ کرتے ہیں. تو شروع میں ریزسٹنس آئی، لیکن الحمدللہ سلولی اینڈ اسٹیڈیلی آئی اسٹارٹیڈ ٹو سی دا ریزلٹس. ایک عجیب سا سکون، میرا دن بہت اچھا گزر گیا. اس دن میں میرے اندر موٹیویشن بہت تھی، انرجی تھی. ظاہر ہے جب ریزلٹس نظر آتے ہیں تو بندہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے. تو یہ میں بڑے دل سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ شروع میں ہو سکتا ہے ریزسٹنس آئے اور شروع میں آپ ہیزیٹیٹ کریں، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اس کے ریزلٹس آپ دیکھنا شروع کریں گے. اینڈ پرٹیکولرلی استغفر اللہ، ٹھیک ہے، استغفر اللہ توب الیہ، اٹس ویری امپورٹنٹ. چلتے پھرتے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ٹائم نکالنے، فوکس کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہوئے. دیکھیں بہت سے لوگ جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹریڈ مل کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں. اچھی بات ہے، پوڈ کاسٹ سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یوزفل ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذکر کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے کہ جی چلو 2 منٹس میں استغفر اللہ توب الیہ کہتا ہوں. 100 بار تو کہہ ہی لوں گا نا، اس میں صرف 2 منٹ لگے. دیکھیں کتنا آسان. اسی طرح میں چلو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی رزق کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے راستے کھولتا ہے اس دعا سے، چلو وہ کرتا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے دل کا جو ظاہر ہے جو بھی سختی آئی ہوئی ہے، جو بھی غبار ہے دل پہ، وہ بھی دھل جائے گا انشاءاللہ. اینڈ یو ول بی مور موٹیویٹڈ ٹو پریکٹس آن دین. تو ذکر از ویری پریکٹیکل اینڈ ویری پاورفل وے ٹو انشاءاللہ تعالیٰ کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سب سے پہلے اللہ کے لیے ٹائم نکالیں گے، ٹائم میں برکت اللہ ڈال دے گا. اگر ویک میں ایک دن، دیکھیں نا، بجائے کہ ہم اپنے آپ کو پلیجر دینے کے بیٹھ جائیں کمرے میں اور بس اس دن نیٹ فلکس کا سیزن مکا دیں، ویکینڈ سیزن ظاہر ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے کچھ ایسی گیدرنگ میں چلے جائیں، کچھ سیکھ لیں، کچھ پروڈکٹیو لرن کر لیں اللہ کے لیے. دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین دیز ٹو ایٹیٹیوڈس، رائٹ. تو یہ برکت والی چیزیں. قرآن مجید پڑھنے سے، گھر میں پڑھنے سے، گھر میں پڑھانے سے، گھر میں کلاس کروانے سے، آفس میں کچھ کروانے سے برکت آتی ہے. اور یہ قرآن مجید ہے ہی ایک بابرکت کتاب.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا ایٹریبیوٹ بتایا کہ یہ ایک مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے کچھ کیا جائے اس میں برکت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، رائٹ؟ برکت کی دعائیں کی جائیں اس میں برکت ہے بہت زیادہ۔ اسی طرح جتنا سننا ویز کو فالو کریں گے برکت آئے گی۔ سننا ویز کو کبھی سرچ کریں، کیا ہے سننا ویز؟ بہت سے ویز ہیں، کچھ فزیکل ہیں، اوکے؟ فزیکل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسواک یوز کرتے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح کا لباس پسند کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی۔ کچھ مائنڈ سیٹ ریلیٹڈ چیزیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا، اور وہ بھی سننا ہے ہمارے لیے۔ جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو کہا ان کا ہاتھ پکڑ کے کہ او مائی سن، اے بیٹے اگر تو یہ 2 کام کر سکے صبح شام تو کر۔ وہ کیا کام تھے؟ کہ اگر تو صبح اور شام کسی کے لیے گرج اپنے دل سے نکال سکے تو نکال دے، اور کہا یہی میری سنت ہے بیٹا، اور جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو سننا ویز فائنڈ آؤٹ کریں، مارکیٹ جانے کی کیا سنت ہے، ورک پلیس پہ آنے کی کیا سنت ہے، وٹ یو نیڈ ٹو ڈو، وضو جو ہے وہ سنت کے مطابق کیسے ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سی چیزیں آپ کو پتہ لگیں گی، اور سنت فالو کرنے سے جو ہے وہ برکت ڈیفینیٹلی آتی ہے، رائٹ؟ بجائے کہ برن آؤٹ کرنے کے ایسے کاموں کو پکڑیں جن سے آپ کی انکم بھی بڑھے، برکت بھی آئے رزق میں۔ دیکھیں استغفار میں نے آپ کو بتایا، صلہ رحمی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دنیا میں کسی چیز کا صلہ سب سے جلدی چاہتا ہے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسے رشتہ دار جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے ہوں۔ اچھے ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بس آپ ان سے بےزتی کراتے رہیں، جا کے بے عزتی کراتے رہیں اور بیٹھیں ان کی محفلوں میں۔ اچھے ہونے سے مراد ہے آپ ان کے خلاف کوئی گرج نہ رکھیں، آپ انہیں معاف کریں، اور کبھی کبھی حال چال پوچھ لیں، اور کوشش کریں انہیں ریفارم کرنے کی۔ یہ صلہ رحمی میں آتا ہے، اور انہیں دیں، اگر کوئی پرابلم ان کی لائف میں آ جاتی ہے انہیں دیں۔ صلہ رحمی سے سب سے جلدی رزق ملتا ہے، یہ حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ آج دیکھیں ہم پیسہ کمانے کے چکر میں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے رشتہ داروں سے ملنے کا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا انکل آنٹی ہماری فیملی میں، ہم جاتے نہیں، جنازے پہ نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں ابو آپ چلے جائیں، ہم بیزی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی چل رہا ہے۔ تو ان کاموں سے برکت نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول ایک طرف گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس کے لیے ٹائم نکالو گے تو برکت آئے گی، اتنی بڑی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس بلیف کی بات ہے، اصل میں آ جا کے تو وہی بات ہے نا، you have to believe in these things. Verily your own self has rights over you, so fast and break your fast, pray and sleep. تمہاری باڈی کے تمہارے پہ حقوق ہیں، اپنے آپ کو برن آؤٹ نہ کرو، 3 جابز نہ کرو، برکت والے رستے تلاش کرو، اپنی نیند خراب نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اپنی صحت خراب نہ کرو۔ بہت سے لوگ صحت خراب کر لیتے ہیں پیسہ کمانے کے پیچھے، کیا بچا؟ اگر صحت ہی نہیں ہے، مینٹلی سکون نہیں ہے، مجھے بتائیں کیا فائدہ اس پیسے کا، ٹھیک ہے؟ تو برکت والے جو ہے وہ رستے تلاش کرنے چاہیے۔